اس روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بتلائے ہیں۔ نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ابھی آپ نے محترم صاحب سے بات سنی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون ہیں؟ عبد الرحمن، اطعم الطعام، افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، یہ تو سنت ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لیکن جب کسی نے سلام کر لیا تو اب سلام کا جواب دینا واجب بن جاتا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ موبائل کال ملائی گئی اور ساتھی سے جب کال ریسیو ہو گئی، کہا جا رہا السلام علیکم، تو کہتا کہو کیا خیریت تو ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، جب موبائل میں آدمی سلام کرے تو موبائل کا ریسیو کرنے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے۔ تو یہ آواز کی طرح ہے۔ موبائل پر جس طریقے سے آمنے سامنے ملاقات پر سلام سنت ہے، ایسے ہی موبائل پر کال ریسیو ہوتے ہوئے سب سے پہلی گفتگو جو وہ سلام کی ہونی چاہیے اور ریسیو کرنے والا جواب دو سکے۔ اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ جب بندے کے منہ میں لقمہ ہوگا، پانی کا گھونٹ ہوگا اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور آپ نے سلام کیا ہے، فرمایا گیا کھاتے وقت سلام نہ کرو۔ کیوں؟ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اب منہ میں لقمہ ہے، جواب کیسے دے دو؟ 5 اوقات ہیں جن میں سلام کرنا منع ہے، ایسے وقت میں سلام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 1 کھانا کھاتے وقت سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 2 اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دو، سلام نہ کرو۔ نمبر 3 اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو درمیانے وضو سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 4 اگر کوئی شخص پاخانے اور پیشاب کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 5 اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کے وقت سلام تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تلاوت کرنے والا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تم نے بندے کا تعلق جو اللہ سے تھا اس کو توڑ کر کے اپنی طرف کر لیا، اس لیے منع قرار دیا گیا ہے ایسے 5 موقع پر سلام کرنے کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال متکبرانہ ہوا کرتا ہے، کوئی مزدور سلام کر لے تو جواب نہیں دیتے، میں مزدور کو جواب دوں۔ کوئی نچلی ذات کا آدمی اونچی ذات والے سلام کر لے تو جواب نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جو آدمی سلام کا جواب نہیں دے گا وہ مسلمان کے حق کو مار رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو جب کوئی سلام کرے تو سلام کو جواب دو۔ اگر وہ زور سے کر رہا ہے تو تم بھی جواب زور سے دو تاکہ وہ تمہارے جواب کو سن لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے طریقے کو بتایا۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہے تو تم اس کا بہتر جواب دو۔ وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَجُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب جواب دینے والے کو صرف وعلیکم السلام کہنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر نیکیوں کا حیضہ آ جاتا ہے اور وہ اب سلام میں کہتے ہیں ہم اس سے بڑھا کر کے کہیں گے، اور وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جملہ بڑھانا سنت کے خلاف یعنی بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تھا۔ وہ سلام ہر نمازی وہ سلام کو دہراتا ہے تشہد کے اندر اور کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
اللہ رب العالمین نے کہا نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَيْنَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، آپ نے آگے بڑھایا نہیں بلکہ اتنا ہی رکھا، ہم پر ہو اور تمام ایمان صالح بنو. میرے پیارے بھائی بہنوں، ایک سبق سلام کا جواب دینا باقی تھا. سلام کا جواب دیا گیا. دوسرا حق بتایا گیا ہے رد السلام و تشمیت العاطش. اگر کسی کو چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا واجب. اب چھینکنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو السلام، چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا چھینکنے والے کو الحمدللہ کیوں کہنا چاہیے؟ فرمایا جب چھینک آتی ہے نا تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. اگر چہرے کے بگڑے ہوئے جغرافیہ کو چھینکنے والا دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا چہرہ کتنا بگڑ چکا ہے. لیکن اللہ رب العالمین چھینکنے پر چہرے کو بگاڑتا ہے، لیکن جیسے ہی چھینک ختم ہوتی چہرہ پھر ہو پہلے ہی جیسا خوبصورت ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. آج ہم لوگ نہ جاننے کی بنیاد پر چھینکنے والا چھینک دیتا ہے، الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے، لیکن ہم یرحمک اللہ نہیں کہتے. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، صحاح ستہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف. اس کے مصنف محدث دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. دریا میں ناؤ پر ایک مچھیرا مچھلی مارا. اس کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ. تو یہ محدث صاحب جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے سوکھے میں، جب انہوں نے اس کا جواب الحمدللہ سنا، ایک کشتی والے کو بلایا. اس کو 3 آنے کرایہ دیے اور اس پر بیٹھے اور جا کر کے مچھیرے کے پاس پہنچے اور جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کر کے واپس چلے جاتے. غور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسلمان کے حق ادا کرنے پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کتنا احترام کیا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے. 2 چیزیں، رد السلام و تشمیت العاطش. تیسری چیز عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. جب کوئی بیمار ہو جائے، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو یا محلے کا ہو یا قریب کا ہو یا شہر کا ہو، اور پتہ چلے کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو ان کے پاس جانا مجاز کرسی کی. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا. حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اس کا حق یہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرو. اسأل اللہ العظیم انت رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو اور دعا کو پڑھ کر کے دعا کو پڑھیے اور دعا کے پڑھنے کے بعد اتنی دیر مریض کے پاس رکنے کا حکم ہے جتنی دیر
ایک جانور کا دودھ دہنے میں وقت لگتا ہے. حدیث پاک میں تو اونٹ کو دہنے کا مقصد بتایا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے، گھر سے لوگ جائیں گے، بچوں کو لے کر کے جائیں گے اور جا کر کے مہمان بن جائیں گے. اب وہ بیچارہ ناشتے کا انتظام کر رہا ہے، پھر کھانے کا انتظام کرتا ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بیمار کی علاج میں اتنا پیسہ نہیں لگتا جتنا آنے والے مہمانوں کے ناشتے اور کھانے میں. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، کتنی بڑے گناہ میں ہم ملوث ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس لیے مریض کی عیادت کے لیے جائیں، بس دعا کریں، خیریت معلوم کریں اور اس کے بعد واپس ہو جائیں. اللہ نے دے رکھا ہے، نہیں دے رکھا ہے، دعا کر دیجیے. اللہ نے کچھ حیثیت دے رکھی ہے، نہیں تو کم سے کم اتنا سامان لے کر کے جاؤ جتنا خود تمہارے ناشتے پر خرچ ہوتا ہے. اللہ نے اور ساتھ دے رکھی ہو، حکم ہے مریض کا خیال کرنے کے لیے بند مٹھی کے ساتھ مریض کے تکیے کے نیچے یا اس کے جیب میں کچھ رقم ڈال دو تاکہ اس کے علاج کا کچھ نظام بن جائے. یہ عیادت یہ نہیں ہے بھیڑ بن کر کے گئے، ڈیرا ڈال دیا، رات رک رہے، پرسوں آ رہے ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، قیام کیے پڑے ہوئے. میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستوں، جو ثواب بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مریض کی عیادت کا ہے، فرشتوں کے دعا کا ہے. اور ایک روایت میں ہے جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے اس نے اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لیا. اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں. اس فاسد نیت کو ذہن سے نکال دیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو کہے گا لو صاحب فلاں نہیں آئے، لہذا چلو دیکھاؤ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں. اگر اس نیت سے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. اس نیت سے جاؤ کہ حق ہے، یہ سنت ہے، تو مغفرت کی دعا بھی ہوگی، جنت میں ٹھکانہ بھی ملے گا. حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا. ایک صاحب کے مریض کی عیادت کے لیے اور جا کر کے بیٹھ گئے. اب وہاں سے ہٹنے کا نام لے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جاہد کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس بیمار کو ان کو نکالنا تھا. اس نے کہا بھائی دروازہ بند کر دو، لیکن دروازہ باہر سے بند کر دو. مطلب کیا ہے؟ تم باہر چلے جاؤ پھر دروازہ بند کرو. اس لیے کبھی بھی مریض کے بعد اتنی دیر نہ رکے کہ مریض کو کسی کی ضرورت ہو اور آپ وہاں ڈیرا ڈالے بیٹھے. کیا باتیں ہوں گے؟ 3 رد السلام، تشمیت العاطش اور عیادت المریض. چوتھی چیز اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا. دعوت کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے کھانے کی دعوت اور ایک ہے دین کی دعوت. کھانے کی دعوت میں ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مان لیجئے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے یا بھائی کی بیٹیا کا نکاح ہے یا بھائی نے اپنے بیٹے کا اپنے پوتے کا عقیقہ کا نظام بنایا. کسی وجہ سے اپنے بھائی کو یا اپنے قریبی عزیز کو دعوت دینا بھول گیا. وقت پر یاد آیا کہ فلاں صاحب سے تو کہا ہی نہیں. اب وہ گیا دعوت دینے کے لیے، بھائی چلیے کھانا کھائیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا 1 ہفتے سے تارک بانٹا جا رہا ہے، پورے شہر پورے جوار میں دعوت پڑ چکی اور ہم کو نہیں کہا. آج موقع بلانے کے لیے کہ ہمارے گھر کو کھانا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں. دوستو یہ مرض ہے، یہ کبر ہے، یہ مسلمان کا حق نہ پہچاننا ہے. اگر بھائی یا کوئی دسترخوان پر بیٹھا ہے کھانے کے لیے اور آپ آگے، آپ سے کہا جا رہا کھا لیجیے، تو حق ہے کہ بیٹھ جاؤ، دل جوئی کرو، لقمہ ہی کھاؤ لیکن بیٹھ جاؤ. وقت پر تم کو بلایا ہے، دعوت دی ہے،
آ جاؤ کھا لو، یہ مسلمان کا حق ہے کہ دعوت کو قبول کرے گا، دعوت کا جواب دے، قبول کرے گا، نہ کھڑے نہ بگارے۔ دوسری دعوت کیا ہے؟ دین کی دعوت۔ مان لیجئے دینی پروگرام ہو رہا ہے، یہ کروایا جا رہا ہے، کوئی آدمی سننے کے لیے جا رہا ہے، بھائی چلو پروگرام سن کے ہمیں دین کی بات ہو رہی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں، وقت نہیں، جبکہ فارغ ہیں لیکن اس بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کھانے کی دعوت کی قبول کر لی، جہاں پر روح کی جنا دینداری آخرت کے بننے کا نمبر تھا، وہ دعوت دی گئی، اس دعوت کو نہیں قبول کر رہے۔ حق ہے دعوت کا قبول کرنا۔ آپ کے پاس جیسی مشغولی ہو، 10 منٹ کی، 5 منٹ کی، آپ پہنچیے، 10 منٹ 5 منٹ کے بعد سن سکیں گے، سن کر کے آپ چلے جائیے، ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، اجابت الدعوت، یہ میں مختصر تشریح کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ کیوں 4 ہی تو ہوئی؟ اب بتائیے کون 4 سے ہوئی؟ کسی کو یاد ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا بتایا ہم نے؟ رد السلام۔ کیا بتایا؟ زور سے بولو، ارے کہیے زور سے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 چھینکنے والے کا جواب دینا۔ نمبر 3 مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 5 اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا۔ آج لوگ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو کیا کہے گا؟ دوستی اتنی تھی، موت مٹی میں نہیں آئی۔ امت مسلمہ کا 75% طبقہ، اگر کہا جائے 90% طبقہ صرف اس نیت سے جنازوں میں شرکت کرتا ہے تو جھوٹ نہیں۔ دوستو نیت کو بدل لو، اس نیت سے نہ جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس نیت سے جاؤ کہ یہ مسلمان کا حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی کسی کا جنازہ پڑھے اس کو ایک بڑے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی میں بھی قبرستان چلا جائے تو فرمایا 2 پیڑا، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ان 2 پہاڑوں میں چھوٹے پہاڑ کی مثال دی گئی ہے احد پہاڑ کی، یعنی اگر جنازے کی نماز پڑھو گے تو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر مٹی میں جاؤ گے تو 2 احد پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ آئیے جنازے کی طرف سے چند ضروری باتیں جو گوشے گزار کی جائیں اور ان کو ہر مسلمان، ہر جوان، ہر بوڑھا بالکل یاد کر لے سبق کی طریقے پر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کیا بتایا گیا؟ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا۔ آج رسم بن چکا ہے، لوگ کندھا لگانے کے لیے جنازہ پیچھے ہوتا ہے، لوگ آگے آگے لائن لگا لیتے ہیں، سنت کے خلاف۔ جنازے کے پیچھے پیچھے کرو، کندھے لگاؤ۔ کندھا لگانے میں کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اگر اذیت پہنچی تو یہ حرام اور کندھا لگانا مستحب ہے۔ حرام سے بچو تب مستحب عمل کرو، اگر حرام کا ارتکاب ہونے والا ہو تو پھر کندھا لگانا کچھ ضروری اور واجب نہیں۔ دوسری چیز، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت بعض علاقوں میں دیکھا گیا جنازہ تیار نہیں کیا گیا،
اور اس کے پاس قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. خوب قاعدے سے سمجھ لو، جب کسی کی روح نکل جاتی تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. جب تک جنازہ نہلا دیا جائے تب تک اس کے پاس قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. آپ مسجد میں کریں، مدرسوں میں کریں، گھر میں کریں، کوئی مظاہرہ نہیں، لیکن جنازے کے پاس نہیں کریں گے. جب جنازہ تیار کر لیا جائے تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھو، انتقال کے بعد جلد دفنانے کی فکر کرو اور یہ انتظار مت کرو جب جنازہ قبرستان لے جانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، تب نہلایا جائے، کفنایا جائے. یہ سنت کے خلاف ہے. ایک تو جلدی اس کو دفنانے کی فکر کرو اور جلدی سے اس کو نہلا کر کے جنازہ تیار کرو تاکہ رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں. وہ جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا. اس سلسلے میں ایک بات ہم نوجوانوں سے عرض کریں گے کہ اگر یہ لمبے سفر پر ہو اور ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی اس کی فکر مت کرو کہ میں آ جاؤں تب دفن کرنا. نہیں، آپ 20,000 50,000 رقم لگا کر کے آئیں گے، آنے کی بات کیا کریں گے؟ جو آدمی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لمبے سفر سے آتا ہے، لوگ صرف اس کا انتظار کرتے ہیں وہ آ کر کے دیکھ لیں اور لے کے چلتے. ایک نظر دیکھنے کے لیے جنازہ 13 گھنٹے 15 گھنٹے گرمیوں کے موسم میں روکا جائے اور برف کی سلی پر رکھا جائے، سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. وہ لوگ، وہ بیٹے، وہ بھائی اپنے جنازے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو گرمیوں کے موسم میں جنازے کو دیر تک روکنے کے لیے برف کی سلی پر رکھا دیتے ہیں. جہنم میں عذاب ایک تو آگ کا ہے، دوسرا عذاب ٹھنڈی چیزوں کا ہے. خوب یاد رکھو، انسانوں کو جب جہنم جائیں گے تو ان کو کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور جب شریر، کافر، فاسق، موذی، جنات جو شیطان نما ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان کو انتہائی ٹھنڈا پانی پلائے گا. کیوں؟ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں ٹھنڈک سے پیدا. تو نوجوان اس کا خیال کریں اور بڑے لوگ اس کا خیال کریں کہ ان سے کہہ دیں کہ بیٹا وہیں سے تم دعا کرو اور جتنی رقم تم لگا کر کے تم آنا چاہے تو ہم باپ کی زیارت کے لیے اتنی رقم سے تم قرآن کریم کے نسخے خرید کر کے پڑھنے کے لیے وقف کر دو. اس رقم کو تم مسجد میں لگا دو، اس رقم کو تم مدرسوں میں لگا دو، اس رقم سے اپنے کسی طالب علم کا کہ 1 سال کی کفالت کر لو. وہ رقم تمہارے لیے، تمہارے مسجد کے لیے 100 بار مفید ثابت ہوگی. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری چیز، بعض علاقوں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ ہاتھ باندھ دیتے ہیں، نیت باندھتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے. اگر سنت کے مطابق ہم مسجد کے ساتھ رویہ کریں گے تو ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ بھی سنت کا معاملہ کیا جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آپ نے آنے کے بعد ابو سلمہ کی آنکھوں کی پلکوں کو بند کیا. پتہ چلا آپ نے آنکھیں بند کی، نیت نہیں باندھی. جبڑے کھلے ہوں بند کر دیے جائیں، آنکھیں بند کر دی جائیں، دونوں پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں، باقی ہاتھ سیدھے رکھے جائیں، ہاتھوں سے نیت نہ باندھی جائے.
اگلی بات، میت کے لیے شریعت میں 3 کپڑے سنت کفایہ قرار دیے گئے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ خوب آگے سن لیں۔ نمبر 1 وہ لفافہ جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے۔ نمبر 2 تہبند جس کی پیمائش پیشانی سے لے کر اینگڑی تک۔ عام علاقوں میں میت کو تہبند کمر سے لے کر کے پنڈلی تک دیا جاتا ہے۔ سراسر کفن میں کمی خریدتے ہیں 21 اور 22 میٹر کپڑا، اور تہبند یہ کمر سے لے کر کے پنڈلی تک۔ کفن، لفافہ اور تہبند پیشانی سے لے کر اینگڑی تک، اور کفنی گلے سے لے کر کے گھٹنوں تک۔ دونوں پلے برابر ہوں گے، چھوٹے بڑے نہیں۔ 2 کپڑے عورت کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوگا دوپٹہ، سینہ سر بند جو 3 ہاتھ کا ہوگا، تکنا کر کے ایک کونا پیٹھ کے نیچے رکھا جائے گا، 2 کونے الگ رکھے جائیں گے۔ سر کے بالوں کو 2 حصہ کر کے ایک داہنے سینے پر اور ایک بائیں سینے پر، پھر اس دوپٹے کے ذریعے سے ان بالوں کو چھپا دیا جائے گا۔ خوب آگے سمجھ لیجیے، عورت کے لیے دوپٹہ فرض لباس میں شامل ہے، اور اس کا مقصد ہے سر اور بالوں کا چھپانا۔ اس کا مقصد گلے کا گمچھا بنانا نہیں۔ دوپٹہ سر اور سر کے بالوں کے چھپانے کے لیے دوپٹہ ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ آج امت مسلمہ میں ہمارے گھر کا ماحول یہ بن چکا ہے، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوپٹہ پہننے کا عادی نہیں بناتے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان سے دوپٹہ اوڑھنے کو کہا جاتا ہے تو سمجھتی ہیں ہمارے زائد کپڑا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ماؤں اور باپوں پر فرض ہے بات کہ چھوٹے بچے کو بچپن سے ٹوپی پہننے کا عادی بنائیں، اور چھوٹی بچیوں کو بچپن سے ہی دوپٹہ اوڑھنے کا عادی بنائیں، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو بالغ بلوغت کا پہلا دن جو ہو اس دن بھی اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ تیسرا کپڑا مسجد عورت کے لیے سینہ بند ہے۔ عام معاشرے میں اتنی چوڑی پٹی سینہ بند دی جاتی ہے، خوب آگے سمجھ لیں، بغل سے لے کر کے کمر کے نیچے تک کا چوڑا کپڑا عورت کے لیے سینہ بند کے لیے کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے کم دیا جا رہا ہے تو کفن میں کمی کی جائے گی۔ تو یہ بات خوب آگے سمجھ کے جائیں۔ ایک لفافہ، دوسرے تہبند جس کی پیمائش پیشانی سے لے کر ایڑی تک، مسجد مرد ہو یا مسجد عورت ہو، بالغ لڑکی ہے تب بھی اس کے لیے 5 کپڑے ہوں گے، اور یہ 2 کپڑے زیادہ اس کے دیے جائیں گے، دوپٹہ اور سینہ بند۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ نصیب فرماوے۔ یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ عموم بلوا ہے، لوگوں کی نہ جاننے کی بنیاد پر لوگ کفن کے اندر تہبند چھوٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، مسجد کے نہلانے کے لیے کبھی بھی سفید کپڑے کا تہبند نہ بنانا۔ کیوں؟ سفید کپڑا پہنا کر کے جب پانی ڈالا جاتا ہے اور جب وہ بھیگتا ہے تو سطر کو چھپاتا نہیں بلکہ سطر کو کھول دیتا، آدھا ہی نہیں بلکہ رانوں کے بال تک نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے مسجد کو نہلانے کے لیے
رنگین تہبند گھر میں ہو استعمال کر لیجئے، نیا کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ اپنے پہننے کی نیت سے خریدیے اور اسی سے مسجد کو نہلا کر کے دھل کر کے خود استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بپا کا یا ماں کے سر اور کندھے میں، گلے میں یا ہاتھ میں سونے کا زیور ہو وہ چھوت نہیں ہے، لیکن نہلاتے وقت اگر ایک کپڑا استعمال کر دیا جائے تو اس کو چٹکی سے اٹھا کر کے الگ رکھتے ہیں اور اس کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو چھوت سمجھتے ہیں۔ زیور جیب میں آ گیا، کپڑا چھوت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے آئیے، جب جنازہ تیار کیا جائے، یہ وہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جس میں عام طور سے تساہلی، غفلت اور غلط طریقہ بنایا جاتا ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جا رہا ہو تو عطر کو مرد کے سر اور داڑھی اور سینے میں لگایا جائے گا، عورت کے سر اور سینے میں لگایا جائے گا۔ کفن میں عطر لگانا مکروہ ہے، کفن میں عطر لگانا مکروہ ہے۔ مقامات سجدہ پر کافور لگایا جائے گا۔ مقامات سجدہ کون کون سے ہیں؟ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، یہ دونوں گھٹنے۔ عورت ہے تو اس کی پنڈلیوں پر لگایا جائے گا، کیونکہ عورت اپنے پیروں کو بچھا کر کے سجدہ کرتی ہے، اور مرد ہے تو مرد کے انگلیوں کے سرے اور اندر کے حصوں میں لگایا جائے گا۔ بہت سے لوگ اوپر نہ لیتے، طریقہ غلط ہے۔ مقامات سجدہ پر کافور لگائیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، جب میت کو نہلایا جائے تو تیسرے پانی کے استعمال میں پیس کر کے کافور ڈال کر کے نہلایا جائے، تاکہ پورے جسم پر کافور کے دانے پہنچ جائے اور مسجد کا بدن خوشبودار ہو جائے۔ آگے آئیے، جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز، بہت سارے مسلمان ہیں جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کو دعا یاد نہیں۔ خوب آگے سمجھ لو، جنازے میں دو چیزیں فرض ہیں، ایک قیام، دوسرے تکبیر۔ ثنا، درود شریف اور دعا، یہ تینوں سنت ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے، امام اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو۔ ثنا یادیں پڑھ لو، درود شریف یادیں پڑھ لو، دعا یاد نہ ہو تو صرف اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، سلام پھیرنے تک پڑھتے رہو، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے۔ یہ عمل کرو گے، ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، جتنے زیادہ جنازوں کی نماز تم پڑھو گے، اللہ تمہارے جنازے میں بھی اتنی ہی کثیر تعداد میں لوگوں کو بھیج دیں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ آگے آئیے، جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ جب جنازہ پہنچ جائے قبرستان کو، جنازہ قبرستان پہنچ جائے تو جنازے کو، اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کو چادر سے چھپا کر کے قبر میں اتارا جائے، مرد کا جنازہ ہے تو بغیر چھپائے اتارنا جائز ہے۔ لیکن دونوں جنازے جب قبر میں رکھے جائیں گے تو قبر کی پورب کی دیوار سے کرمٹ کر کے جنازہ رکھا جائے گا۔ پورب کی دیوار سے کرمٹ کر کے جنازہ رکھا جائے گا۔ عام طور سے ہوتا ہے جنازہ رکھ دیا سیدھا اور سر کے نیچے ہیرا لگا دی، منہ ایسے ہو جائے بس۔ حدیث پاک میں ہے جیسے جنازے میں تم جیسے زندہ ہوتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو تو پورا جسم تمہارا قبلے کی طرف ہوتا ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی تمہارا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے جنازہ رکھ دیا گیا، اب ہوتا کیا ہے؟
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمزم کو تبرک سمجھ کر کے لے کر کے آتے ہیں، کچھ کافر کی اس کی کیوڑے کی بوتلیں لے جاتے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ڈالنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ڈال دیجیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کہے بھائی سنت کے خلاف ہے تو لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حرج کیا ہے؟ قبر کی دیوار پر چھوڑ دیو، قبر کی دیوار پر چھوڑ دیو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قبر میں خوشبو، قبر میں روشنی تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہوگی۔ تمہارا کیوڑا تمہاری قبر کو خوشبودار نہیں بنائے گا، تمہارا کیوڑا تمہاری قبر کو خوشبودار اور منور نہیں بنائے گا، بلکہ یاد رکھنا جو لوگ اصرار کر کے کیوڑے کی بوتل اور زمزم کا پانی قبر میں ڈالنے کا اصرار کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے کی قبر میں جنازے کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ اب جو چیز ڈالی جائے گی وہ سنت کے خلاف اور دین میں زیادتی ہوگی، اور دین میں زیادتی کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض علاقوں میں ہوتا ہے پٹرا لگا دیا گیا، اب اس کے بعد وہ کپڑا جو جنازے پر اڑا کر کے لے کر کے گئے تھے سب مفتی بن جاتے ہیں، یہ ہے کہ بچھا دیو تو ماٹی لے دے، اگر کوئی نہ بچھاوے تو کہنے پاکر ہی ہوگا کو لے ہی ہوگا۔ کیا تم کو لینے میں کوئی حرج ہے؟ باپ کی ساری جاگیر، ساری جائیداد، سارے قیمتی سامان کے قابض ہو گئے اور یہ کپڑا باپ کے جنازے کے ساتھ چھو گیا تو یہ چھوٹ پڑ گیا ہے، تمہارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ باپ کو پہنا دیا یہی کپڑا، اب وہ کپڑا تم نہیں پہن سکتے ہو، تم کہیں کے نواب ہو یا تم کہیں کے امیر زادے ہو، تو خود استعمال کرو اسے۔ جو لوگ بندوں کے اوپر وہ چادر بچھا دیتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں جب اللہ پوچھے گا اس کا مقصد بتائیے کیوں بچھایا تھا؟ کیا اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تم تک نہیں پہنچا تھا؟ تم نے کیوں بچھایا تھا اس کو؟ جتنے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہتے ہیں وہ سب کے سب جواب دیں۔ مسلمانوں یاد رکھو وہ چادر خود استعمال کر لو۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنگوں میں اگر سوراخ ہوتا تھا، مٹی گرنے کا ڈر ہوتا تھا، چٹائی بچھائی جاتی تھی، پھوس لگا دیا جایا کرتا تھا، کچھ نہیں تو مٹی کو گیلی کر کے سوراخوں میں لگا دو، مٹی دے دو۔ یہ ہے طریقہ رسول اور یہ ہے سنت رسول۔ چادر بچھانا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی بات، بعض علاقوں میں بیل کے کانٹے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی کہے کہ بھئی کاہے رکھ رہے ہو، تو رکھو کام رکھو۔ کوئی موقع پر جتنے لوگ مٹی دینے جاتے ہیں وہی سب مفتی، اور جو مفتی اور عالم باسند ہے وہ جاہل، ان کی کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب تیار ہے اس کی سننے کے لیے، سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور اس عالم کی اس مفتی کی بات نبی جا رہی، پورا قبیلہ پورے مجمع ہاں میں ہاں ملایا سب لے، اور مولانا صاحب کو الو بنا دیا۔ مسلمانوں سنو، جس علاقے میں جانوروں کے کھودنے کا خدشہ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ بیل کی نہ رکھی جائے، آپ دوسرے کانٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ابھی قبر کے اندر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے آپ رکھ سکتے ہیں، اوپر سے گاڑ سکتے ہیں ان کو۔ اور جن علاقوں میں نہ ہو قطعاً کسی کانٹے دار چیز کا قبر میں رکھنا جائز نہیں۔
اور آگے آئیے، بیر کی لکڑی کو یا بیر کے کانٹے کے ہی ضروری سمجھنا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ طریقہ اس قوم کا ہے جو عام صحابہ کو، ازواج مطہرات کو گالیاں دیتی ہے، جن کو ہم شیعہ روافض کہتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضرورت ہو تو آپ کوئی بھی کانٹا رکھ سکتے ہیں، نہ ہو تو کسی بھی کانٹے کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اب تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہاں کوئی جانور تو رہے نہیں، اب تو قبرستانوں کے پڑوس میں مکانات بن چکے ہیں نا بھائی، اور اب وہ جانور ملتے نہیں۔ اگر ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بیر کے کانٹے ہی رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک خاص بات جو اہل علم حضرات ہیں ان کے لیے توجہ دلانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں ہر علاقے میں مردے کی قبر چوکور تخت نما بنائی جاتی ہے، جبکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قبر کو کوہان نما بنایا جائے، جیسے اونٹ کی کوہان آگے اٹھی ہوتی، پیچھے نیچی ہوتی اور ایسے ہوتی، چوکور نہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے اہل علم بھائیوں کے لیے، وہ اس بات کو سمجھیں اور جنازوں میں شرکت کر کے وہ عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کرنے لگیں گے، قوم جان جائے گی، پھر علماء پھر خود ہی وہ کام کر لیں گے اور لابق توجہ دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اس بات کو خیال رکھیں۔ اس کے آگے جب جنازہ تیار ہو جائے تو سرہانے سورہ بقرہ کا شروع کا رکوع اور پیدانے سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور چاروں کل اور جب صورتیں یاد ہوں ان کو پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ لیکن یاد رکھو قبرستان میں ایصال ثواب کرتے وقت ہاتھ کا اٹھانا منع، ہاتھ کا اٹھانا منع، ہاتھ چھوڑ کر کے ایصال ثواب کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ایصال ثواب کرنے لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر کے ایصال ثواب کریں گے۔ اخیر بات ختم ہو رہی، جب کبھی کسی کے جنازے پر جانے کی ضرورت پیش آئے، خاص طور سے والدین کے جنازے پر، کیونکہ ان کا حق ہے مرنے کے بعد ان کے قبروں کی آگاہ زیارت کرنا۔ جب کسی کے جنازے پر آپ کو جانے کی ضرورت پیش آئے قبرستان پر، قبر پر، تو قبر پر جا کر کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہوں، قبلے کے کونے پر، اور اپنا چہرہ مسجد کے سر کی طرف کریں، یعنی پایخانے کے اس کونے پر کھڑے ہوں اور چہرہ مسجد کے چہرے کی طرف کریں۔ کیوں؟ جب کوئی شخص جناب قبر پر جاتا ہے مردے کی زیارت کے لیے تو مردہ آنے والے شخص زندہ کو بھی دیکھتا ہے، یہ تو زیارت نہیں کرے گا لیکن مردہ اس کی زیارت کرے گا۔ آتا ہے ایک حافظ طالب علم تھا، لڑکا تھا، وہ اپنے ماں کی قبر پر جاتا اور جا کر کے جاتا اور کھڑا ہوتا اور جاتے ہی فوراً قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا، پڑھ کر کے ایصال ثواب کر کے چلا آتا۔ ایک دن ماں نے خواب میں بیٹے سے ملاقات کی تو کہا، بیٹا جب تم میرے قبر پر آیا کرو تو آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہا کرو، پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا کرو۔ بیٹے نے کہا، اماں کیوں؟ تو ماں نے کہا، بیٹا جب تم آتے ہو اور قرآن پڑھنے لگتے ہو تو قرآن پڑھتے وقت تمہارے چہرے پر نور کا پردہ پڑ جاتا ہے اور میں تمہارے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی ہوں، اس لیے آنے کے بعد
تھوڑی دیر تم رک جایا کرو، میں تم کو دیکھ لیا کروں، پھر تم قرآن پڑھا کرو۔ اب اس سے تو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ جائیں تو تھوڑی دیر رک کر کے پھر قرآن پڑھنا شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں تو ہم اپنے بیٹے کو اولاً اپنے بیٹے اور بیٹی کو صحیح ناظر قرآن کی تعلیم کا حق ادا کریں۔ اللہ توفیق دے تو بیٹے کو حافظ بنا دو، اللہ اور توفیق دے دے تو بیٹے کو عالم بنا دو۔ اور مسلمانوں خوب کان کھول کے سن لو، حدیث پاک میں موجود ہے جو باپ زندہ ہو اور اپنے بیٹے کو ناظر قرآن پاک بھی نہ پڑھائے، فرمایا اس باپ کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بیٹے کو حاصل نہیں۔ اس لیے ہر صاحب اولاد پر واجب ہے، پہلا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ اولاً ناظر قرآن پڑھانا یہ فرض کے درجے میں ہے، حافظ بنانا، عالم بنانا سنت ہے، لیکن یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جو بے حائی جو لوگ اپنے بیٹے کو حافظ بناتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے 10 لوگوں کے جنت میں جانے کا ایک پودا لگا جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بیٹے کو عالم بنا دیتے ہیں وہ ان گنت لوگوں کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، کوشش کریں ہم یہ کہ ہم اپنے لیے تو صحیح لیکن امت کے کثیر تعداد کے لوگوں کے لیے کیا کریں، ہم جنت میں جانے کے لیے اپنی اولاد کو ذریعہ کریں۔ مشکاۃ شریف کی گرداسنا کی بات ختم کرتا ہوں، بات ٹائم زیادہ ہو گیا، اس بات پر ہم کو توجہ دلانی تھی، لیکن بس کیا کہا جائے، آپ لوگ جانے، ذمہ دار جلسہ جانے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے، خوب آگے سنیے، مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے جہنم میں جانے والوں کی لائن لگی، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے حکم فرمائیں گے، جنتی جا رہے ہوں گے تو ایک عالم صاحب، ایک آدمی جہنمیوں کے لائن میں لگا ہوگا تو ایک عالم صاحب کو دیکھے گا، وہ تو عالم صاحب کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا مولانا صاحب، ہم کہا بات کہ ہم تو پہچانے ہو، کہتے ہیں تو نہیں پہچانے، اور یہ بات بچا ہے، یہ کوئی شکایت کی بات نہ ہونی چاہیے۔ لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں، مولانا صاحب کا دعوت کرو، ہدیہ بھی دیو، اور جب کہیں ملتے ہیں تو یہ پنچیت ہی نہیں، جب پوچھو تو ہم جانتے ہی نہیں بات کا، ظاہر سی چیز ہے۔ اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اکیلا ہوں، ہم کو تو آپ سب لوگ پہچان لیں گے، لیکن ہم آپ سب لوگوں کو وہاں پہچان پائیں گے کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا مولانا صاحب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، کہے گا مولانا صاحب ہمارے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا جنت جا رہے ہیں تو ہمارا بھی کام بنا دیجیے۔ تو کہا کیا؟ تو کہا مولانا صاحب آپ کو ہم نے ایک دن مسجد میں آپ وضو کرنے کے لیے گئے تھے، ٹینکی میں پانی نہیں تھا تو نل سے پانی نکالنا تھا، تو ہم نے نل سے لوٹے میں پانی نکال کر کے آپ کو وضو کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو مولانا صاحب اتنا کام ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ ہمارا کام کر دیو، یعنی اللہ میں سفارش کو تو اللہ نے ہم کا بھی جنت دے دی۔ تو عالم صاحب کہیں گے اللہ رب العالمین
آپ ارحم الراحمین ہیں. یہ آپ کے بندے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا تھا اور ایک لوٹا پانی ہم کو وضو کرنے کے لیے دیا تھا, اس لیے میں ان کا صلہ نہیں دے پایا. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کو صلہ دے دوں, اللہ میں ان کو بھی جنت جانے کا فیصلہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بندہ جو ایک لوٹے کا احسان جتانے جا رہا ہے اور میں تو ارحم الراحمین ہوں. اس عالم کی سفارش سے یہ ایک لوٹا پانی دینے والا جہنمی انسان جنت میں چلا جائے گا. مسلمانوں, مبارک ہے وہ لوگ جو اپنی رقم مدرسوں میں دیتے ہیں, اپنا کھانا علماء کو کھلاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے لوٹا پانی دیتے ہیں, ان کی سواری کا نظام بناتے ہیں. خدائے پاک کی قسم اخلاص کے ساتھ ہے تو یاد رکھنا تمہاری یہ تھوڑی سی خدمت کر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. جب ایک لوٹا والا آدمی جنت چلا جائے گا تو تمہارے لاکھوں کی رقم مدرسے میں لگی ہے, جو علماء اور حفاظ تیار ہو رہے ہیں, جو تم کو جنت نہیں لے جائیں گے, یقیناً لے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو, لیکن یہ بات یاد رکھنا, بہت سے لوگ ہیں مکھی دو طریقے سے ہوتی ہے. مکھی جانتا ہے, جانتے ہیں مکھی دو طریقے کی ہوتی ہے, دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مکھی ہے جو ہمیشہ پاک صاف خوشبودار جگہوں پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس لا کر کے چھتے میں جمع کرتی ہے. اور ایک مکھی ہے جو گھوم کر کے آئے گی, لکڑوں بیٹھی ہے, پھر آئے بیٹھی ہے, پھر آئے کہ بیٹھی ہے, اور اگر لیبر نے کرا تو ہمیں بیٹھی ہے. اگر منا بھیا پخانا کر دیے تو ہم دیکھیے جائے بیٹھی آ کر, اور سارا کھانا رکھو تو ہم جائے بیٹھی کو. اس کی عادت ہے گندگی کو تلاش کرنا, اسی پر بیٹھنا. مسلمانوں, تم وہ مکھی بنو جو مکھی خوشبودار پاک جگہوں پر بیٹھتی ہے, وہ مکھی نہ بنو جو بدبودار اور ناپاک جگہوں پر بیٹھتی ہے. امت کا ایک طبقہ ہے جو علماء, حفاظ, ائمہ, مؤذرین, دینی خدام کی کمیوں کو ہی تلاش کرتے ہیں. مولانا صاحب میں یہ کمی, مولانا صاحب میں وہ کمی, یہ حافظ جی یوں کرت ہیں, امام صاحب یوں کرت ہیں, وہ یوں کرت ہیں, وہی تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے لیے آخرت کا نقصان پہنچاتے ہیں. جو بھی پیچھے ان اہل علم, مقتدر اور محبوبین کی کمیوں کو تلاش کرے گا, نہ تو تنقید کرے گا, عالم نہیں جانتا, خالق کائنات جانتا ہے. اگلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر علماء کو اللہ رب العالمین کو جنت نہ بھیجنا ہوتا تو انہیں قرآن اور حدیث کا علم نہ دیتا. ان کی کمیوں پر اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے زیادہ معافی کا اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دلوں کے اندر علماء کی عزت, علماء کا مقام, علماء کی قدر اللہ ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے. اور یاد رکھو, جو لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں, جو لوگ علماء کے حق کو پہچانتے ہیں, جو لوگ علماء کی تعریف کرتے ہیں, جن دنوں کے اندر علماء کی محبت ہوتی ہے, اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بناتا ہے. ان کی اولادیں نیک بنتی ہیں, ان کے لیے ہدایت کے راستے ہوتے ہیں. اور جو لوگ علماء کے شان کے اندر گستاخیاں کرتے, برائی کرتے, نقد و جرا کرتے ہیں, بھیا سنت ہے کہ ابا مولانا صاحب کو کہا تھا, تو اب اگر ابا لے کے مولانا بھیا کا پڑھے کہتے مدرسہ بھیجے تو وہ جانا تو مولانا صاحب انہیں تو آئے, حافظ جی انہیں تو آئے, ہم ہوں بنجے پہ حافظ جی اور مولانا صاحب تو ہماروں کو انگریزی نہیں ہے, لہذا فائدہ کا ہے پڑھے سے, چلو انگریزی پڑھو, پینٹ شرٹ پہنو, کھڑے کھڑے منہ تو ابا اما کا گالی دینا, اور جب جنازہ آئے گا پڑھنے کے لیے تو دور کھڑے رہنا, اس لیے کہ جنازے کی دعا یاد ہی نہ ہے تو نماز ادا پڑھوے نہ کریں. اس لیے خدا کے واسطے تمہارے
بیماری کم ہے تو زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن خدا کے واسطے علماء کی شان میں توہین آمیز الفاظ نہ کہنا، ورنہ اس کا نقصان تمہاری اولادوں پر پڑے گا۔ اور میں ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ مائیں جنہوں نے علماء کے مقام کو نہیں جانا، وہ باپ جنہوں نے علماء کے مقام کو نہیں جانا اور انہوں نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی، وہی ہے جو آج اسلام سے برگشتہ ہو کر کے جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کو مدعا بن چکی ہے۔ یہ وہ بات تو ہمارا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان کی قدر کرو، ان کے مقام کو جانو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا، دنیا میں نکاح پڑھا ہوا جو تو مولانا صاحب، اذان کہا تو مولانا صاحب، اور جنازے کی نماز پڑھانا ہو تو مولانا صاحب۔ ہر موڑ پر مولانا صاحب جس دنیا میں کام آمد ہے، جنت جاؤ گے نا تو تم کا علماء کی ضرورت پڑے گی، اور ہیاں جتائی برائی کری ہو بتائی ہوئی دور ہوئی نہیں ہو، اور جنت تو جنت ہے، جنت سے اور دور کر دی جاؤ گے۔ اس لیے خدا کے واسطے خود نہیں ہو لیکن قدر کرو، اللہ اس کے صدقے میں تمہارے مقصد کا ذریعہ پیدا کر دے گا، اور تمہاری اولادوں میں انشاءاللہ دین اور قرآن آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات ناگوار گزری ہوگی معاف کرنا۔ میں نے آپ کو 5 حقوق بتائے ہیں، اور جنازے کے تعلق سے چند ضروری اور مختصر چیزیں اور باتیں جو عام طور سے امت کے علم میں نہیں اور اس کے خلاف کام کرتے نہیں، اس کی میں نے توجہ دلائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کی یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔